محمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ محمد. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات کے 12 بجے بھی زوال کا ٹائم ہوتا ہے کہ نہیں؟ عوام الناس میں اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جس طرح دن کے 12 بجے زوال کے ٹائم سے مشہور ہے یا مکروہ اوقات ہیں، اسی طرح رات کے 12 بجے بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بات بالکل غلط ہے. رات کے ٹائم کوئی مکروہ وقت نہیں ہے. کوئی بھی عبادت کرنا چاہیں آپ رات کو کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ وطر کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کے فرائض اور سنت ادا کرتا ہے اور پھر اس کو غالب گمان ہے کہ وہ رات کے پچھلے پہر پھر دوبارہ اٹھ جائے گا یا دوبارہ سے نماز کی ادائیگی میں نوافل میں مشغول ہو سکتا ہے، تو وہ وطر کو مؤخر کرے، اور ایسا کرنا مستحب ہے اور ثواب. تو پتہ یہ چلا کہ رات کے ٹائم اگر ہم عبادت کر سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں. اگر رات کے ٹائم بھی زوال کا ٹائم ہوتا تو وطر کے لیے یہ بات مخصوص نہ کی جاتی، یا اس بات کو نہ کہا جاتا کہ اگر کوئی رات کو اٹھ سکتا ہے تو وہ رات کو اٹھ کے وطر ادا کرے. اسی طرح رات کے ٹائم کسی قسم کی کوئی نہیں، کیونکہ دن کے جو 3 مکروہ اوقات ہیں ان کی حقیقت بھی یہ ہے کہ سورج کے ساتھ، کہ طلوع آفتاب سے 20 منٹ، غروب آفتاب سے پہلے 20 منٹ، اور نصف النہار یعنی جب دوحہ کبریٰ یا زوال کا ٹائم، جب سورج بالکل سوا نیزے پر ہوتا ہے، درمیان میں آ جاتا ہے، اس وقت. یعنی ان کا تعلق مکروہ اوقات کا سورج کے ساتھ ہے. جو آفتاب کی پوجا کرتے تھے کفار، وہ ان اوقات میں سورج کو پوجتے تھے، جس کی وجہ سے ان 3 اوقات میں سجدہ کرنے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. رات کے ٹائم 12 بجے کے زوال کے ٹائم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمارے ہاں اکثر یہ بات رائج ہو چکی ہے کہ جو بات ہمارے گھروں میں یا خاندان میں یا معاشرے میں حصہ بن جاتی ہے، چاہے وہ غلط بھی ہو اور وہ سالہ سال سے چلتی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی اس بات کی تصحیح کرتا ہے تو آگے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات کہاں سے نہیں آ گئی. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کبھی اس بات کی تحقیق ہی نہیں کی. ہمیں چاہیے کہ ہر بات کو اگر کوئی بتا رہا ہے اس کو سنیں اور سمجھیں، اس کی تحقیق کریں. زیادہ بیسٹ یہ ہے کہ کسی عالم دین سے اس کی تحقیق کی جائے، تاکہ ساری عمر آپ اسی بات پر عمل کرتے رہیں جس کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین میں کوشش کرنے اور اس کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.